جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الحسن کے استعفے، مسلم لیگ نون کے جشن، اور کیا مزید استعفے آ رہے ہیں، ان سب پر تو بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاتا چلوں کہ 9 مئی کے جو 12 مقدمے ہیں عمران خان پر، اور جن 12 مقدموں میں عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کا ریمانڈ نہیں دیا جج صاحب نے۔ اڈیالہ میں عدالت لگی اور جج صاحب نے ریمانڈ نہیں دیا اور جوڈیشل کر دیا ہے اس پر، اور کہا ہے کہ عمران خان جیل میں ہیں، لہٰذا تفتیش اگر آپ نے کرنی ہے تو کر لیں۔ عمران خان 9 مئی کے 12 مقدموں میں گرفتار ہو چکے ہیں، اور ان 12 مقدموں میں جوڈیشل ریمانڈ پر وہ اڈیالہ جیل میں ان کو بھجوا دیا گیا ہے۔ آلریڈی وہ اڈیالہ جیل میں ہیں، اور ان مقدموں میں بھی کاغذوں میں ان مقدموں میں بھی وہ اڈیالہ جیل ان کو بھجوا دیا گیا۔ ٹکٹس، اگلا مرحلہ آ گیا الیکشن کا، گو کہ ابھی بھی الیکشن کی جو دھند ہے، الیکشن ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، جیسے پاکستان پورے میں دھند پڑ رہی ہے، اسی طرح الیکشن پر ابھی دھندلا دھندلا سا ہے۔ اور اس بار ایسے ہی لگ رہا ہے کہ 6-7 فروری کو بھی لوگ پوچھ رہے ہوں گے کہ کل یا پرسوں الیکشن ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ تو ٹکٹس نون لیگ کے تو بہت مسائل پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ انہوں نے بڑے کیلکولیٹڈ قسم کے ٹکٹس دیے، لیکن دانیال عزیز اور ان کی اہلیہ وہ لڑ رہے ہیں آزاد۔ اس کے علاوہ عائشہ رجب بلوچ فیصل آباد سے، وہ بھی آزاد لڑ رہی ہیں، ان کو بھی ٹکٹ نہیں ملا۔ طلال چودھری کا ٹکٹ مشکلوں میں پڑا ہوا ہے، ان کو امید تو تھی کہ مل جائے گا، زیادہ تر چانسز ان کے ہیں، لیکن دوسری جو نواب شیر وسیر ہیں ان کو بھی ہو سکتا ہے مل جائے۔ اس کے علاوہ ایاز صادق، روہیل اصغر، ان کا بھی پرابلم ہے، ایک کو ٹکٹ ملنا ہے، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹیں وہ بھی بہت مسائل پیدا کریں گی، کیونکہ عمران خان جیل میں ہیں، وکلا جو ہیں ان کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے، مشاورت بیرسٹر گور کی عمران خان سے ہو چکی ہے، لیکن جب باہر آ کر وہ ٹکٹیں دیں گے تو جو حالات چل رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ پلانٹڈ قسم کے لوگ شامل کیے جائیں گے تحریک انصاف میں، جو آلریڈی کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ وہ کہیں گے میں بھی عمران خان کا سپاہی ہوں، میں کھڑا ہوں گا۔ ایک حلقے سے 4 امیدوار کھڑے کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک تو وہ امیدوار ہوگا جس کو عمران خان نے ٹکٹ دیا، اور بھی بڑے ووٹ توڑنے کے لیے بھی کھڑے کیے جائیں گے، اور جینون بھی کھڑے ہوں گے جو سمجھتے ہیں کہ مجھے ٹکٹ ملنا چاہیے تھا، اس کو کیوں مل گیا، مجھے کیوں نہیں ملا۔ تو پاکستان تحریک انصاف میں بھی آگے چل کے آپ کو مسائل نظر آئیں گے ٹکٹوں کے، لیکن پھر بھی اس بار جو حالات ہیں وہ ایسے ہی ہے کہ جن کو عمران خان نے فائنل کر دیا وہ ظاہر تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے، اور تحریک انصاف کا ووٹر اس کے پیچھے ہی ہوگا۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے۔ اب سائفر کیس ہے، وہ پہلی ساری سماعتیں ختم، نئے سرے سے ہوگا اور اوپن ٹرائل ہوگا۔ یہ حکومت نے بھی یقین دہانی کرا دیا، اٹارنی جنرل نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لہٰذا اب اوپن ٹرائل ہوگا سائفر کا۔ اور اب تحریک انصاف کو ان کو فتح ملی کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ اوپن ٹرائل ہو۔ اب وہ جج ابو الاسناد ذوالقرنین کے خلاف درخواست لے کے پھر سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں کہ ان جج صاحب کو ہٹایا جائے، یہ باعث جج ہیں، یہ اس پر پورے ہی نہیں اترتے اس کیس پر، تو لہٰذا اب ان کے خلاف جا رہے ہیں۔ لیکن اب سائفر نئے سرے سے ہوگا اور اوپن ٹرائل ہوگا۔ ایک اور واقعہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ہمارے دوست ہیں جاوید چودھری، سینئر دوست ہیں، انہوں نے کالم لکھا کہ پیر 8 جنوری، یہ جو ابھی 8 جنوری گزر گئی ہے، اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت تھی، اس دن عمران خان پر فرد جرم عائد ہونی تھی۔ بشرا بی بی نہیں پہنچیں، ان کے وکیل لطیف کھوسہ نے ایک آ کے درخواست دی کہ بشرا بی بی نہیں پہنچ پائیں، اور لطیف کھوسہ نے عدالت کا بائیکاٹ بھی کیا کہ دیکھیے میرے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ اڈیالہ جیل پر کے باہر، گیٹ کے باہر زیادتی ہو رہی ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ اور جج صاحب نے پوچھا کہ کدھر ہیں عمران خان صاحب، تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے کہا کہ بس وہ پہنچنے والے ہیں۔ یہ جاوید چودھری صاحب کالم لکھ رہے ہیں بقول ان کے، 8 جنوری کی یہ بات وہ بتا رہے ہیں۔
تو اس کے 5 منٹ بعد عمران خان آئے اور آتے ہی انہوں نے شور مچایا کہ یہ کیسا انصاف ہے، کیسا مجھے انصاف دیا جا رہا ہے، کیسی زیادتی کی جا رہی ہے. تو جج صاحب نے پوچھا ہوا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے آرڈر جاری کیے تھے اور اس کے باوجود میرے بچوں سے، دونوں بیٹوں سے میری بات نہیں کروائی جا رہی ٹیلی فون پر. تو جج صاحب نے سامنے جیل حکام سے پوچھا کہ کیوں نہیں کروائی بات. انہوں نے کہا ہمیں تحریری آرڈر نہیں ملے. تو جج صاحب نے اپنے عملے سے کہا کہ ان کو تحریری آرڈر دے دیں. اس کے بعد عمران خان اپنی بہنوں کی طرف چلے گئے. 2 بہنیں ان کی آئی ہوئی تھیں، دونوں بہنوں کے پاس بیٹھے اور بقول جاوید چودھری صاحب کے کالم کے تھوڑی دیر بعد عمران خان کی سسکیوں کی آوازیں آئیں، یعنی رونے کی آوازیں. جج صاحب نے اپنے عملے کو اشارہ کیا، وہ ٹیشو کا ڈبہ لے کے وہاں گیا اور وکیل سارے اکٹھے ہو گئے عمران خان کے پاس. جو امجد پرویز ہیں حکومتی وکیل، انہوں نے کہا کہ خان صاحب آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھیں، ہم وقفہ کر لیتے ہیں سماعت میں. تو وہ باہر چلے گئے. عمران خان صاحب کو بہنیں تسلی دینے لگ گئیں اور وجہ اس کی یہ تھی کہ عمران خان کو بیٹوں سے بات نہیں کروائی گئی اور دوسرا کیسوں پہ کیس جو ڈالے جا رہے ہیں، یہ وجہ بتائی جاوید چودھری صاحب. عمران خان نے گزشتہ روز اپنے وکلاء اور صحافیوں سے گفتگو کی اور خصوصی طور پہ کہا کہ میں نے سنا ایک ایسا کالم لکھا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ میں رویا ہوں. بتا دیں ان ساروں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں رویا ہوں، میں رونے والوں میں نہیں ہوں، رلانے والوں میں سے ہوں میں. اور اگر میں نے یہ اتنا کمزور دل ہوتا تو اب تک میں کوئی کمپرومائز کر چکا ہوتا، ڈھیل لے چکا ہوتا. میں اپنے موقف پر کھڑا ہوں اور میں اس وقت بھی کھڑا تھا جب 20 اگست 2022 میں مجھے پچھلی اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ چپ کر جائیں، جلسے نہ کریں، بولیں نہ، تو آپ کو 2/3 اکثریت ہم الیکشن میں دلوا دیتے ہیں. اور اگر آپ نے یہ بولنا شروع رکھا، شور مچاتے رہے، تو مقدمے بنیں گے، گرفتار بھی آپ ہوں گے اور آپ کو 30 سیٹیں اگلے الیکشن میں ملیں گی. تو اس کے عمران خان کہتے ہیں اس کے باوجود میں اپنے موقف پہ کھڑا رہا. جیل آگ میں ہوں، 200 مجھ پر مقدمے ہیں، میں موقف پہ کھڑا ہوں. میں غلام نہیں ہوں، غلامی میرے نزدیک شرک ہے اور میں اس وقت غلامی سے بہتر ہے کہ میں جیل کاٹ لوں اور میں اپنے موقف پر کھڑا ہوں. عمران خان نے یہ بھی کہا کہ میری پارٹی توڑ دی گئی ہے، انڈر 16 کے کھلاڑیوں سے میں میچ کھیل رہا ہوں، لیکن کھیلوں گا کیونکہ لوگ میرے ساتھ ہیں، ووٹر میرے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک کیس ختم ہوتا ہے، دوسرے میں گرفتاری ڈال دیتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، میں اپنے موقف پر کھڑا ہوں. تو یہ میں نے کہا کہ اس لیے بتا دوں کہ یہ ایک کالم لکھا گیا تھا، اس کے جواب میں عمران خان نے یہ کہا تھا. اور آپ کو میں نے پہلے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ ہم گلوکار ملکو پنجابی کے گلوکار ہیں، رولتا گئے ہیں چس بڑی آئی، یہ اس نے عمران خان کا ایک ٹپا گایا تھا ایک مرتبہ ایک گانے میں کہ جیل اڈیالہ قیدی 804 ہوئے، وہی دگا کر دے جنہاں نال ڈھیر پیار ہوئے. یہ اس نے ایک گانے میں یہ ایک ٹپا گایا شامل کیا. تو وہ گانا اس کا میوزک چارٹ پر اتنا ٹرینڈنگ میں چلا گیا، اتنا آگے آ گیا کہ بھارت کا جو ٹی سیریز ہے میوزیکل چینل، جس کے 254 ملین سبسکرائبر ہیں، 254 ملین، وہ پیچھے رہ گیا اور یہ ملکو کا آگے نکل گیا. اس کے بعد ملکو نے ایک ناکدہ کوکا 2 مرشد پورا گانا عمران خان پہ گایا، سارا الطاف اور ملکو نے. اس کے بعد اب اس کا اگلا گانا بھی آ گیا، وہ بھی ٹرینڈنگ پہ جا رہے ہیں. ایک تو یہ دوسری طرف عمران خان نے ایک آرٹیکل لکھا، ڈکٹیٹ کروایا دی اکانومسٹ میں. آپ اندازہ کریں کہ دی اکانومسٹ میں وہ عمران خان کا آرٹیکل دی اکانومسٹ کی تاریخ میں 2007 کے بعد اب تک، یعنی 2007 کے بعد 16-17 سال میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والا وہ آرٹیکل ہے. آپ اس سے مقبولیت کا اندازہ لگا لیں کہ ایک طرف پاکستان کا ایک اے گریڈ سنگر نہیں ہے، بی گریڈ سنگر ایک عمران خان کے قیدی نمبر 804 کا ایک ٹپا گاتا ہے تو وہ دنیا کے میوزیکل چارٹ پہ نمبر 1 آ جاتا ہے. اور دوسری طرف دی اکانومسٹ میں عمران خان ایک آرٹیکل لکھتا ہے، وہ 17 سال کی
برطانوی اخبار کی تاریخ کا سب سے زیادہ پڑھا جانے والا آرٹیکل بن جاتا ہے۔ اب آ جائیں واپس جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جن کے خلاف 10 چارجز تھے، ان کے خلاف ریفرنس چل رہا تھا، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور اس استعفے کو اس طرح سمجھا گیا کہ انہوں نے وہ ان کے پاس جو ان پہ الزامات لگے تھے ذرائع اساسِ ذرائع آمدن سے ان کے زیادہ ہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن لہٰذا وہ مستعفی ہو گئے۔ جسٹس اعجاز الاحسن جو حیرت انگیز طور پر مستعفی ہو گئے، انہوں نے استعفیٰ دیا، ان کے بارے میں خیال کیا 2 رائے تھیں۔ ایک کہ ان کے خلاف بھی کوئی کرپشن کا یا مس مینجمنٹ کا کوئی ریفرنس آ رہا تھا، کوئی اکٹھے ہو رہی تھی چیزیں، اس لیے انہوں نے اس سے پہلے استعفیٰ دے دیا۔ دوسری بھی ایک بڑی ہے کہ ان کی اور جسٹس فائز عیسیٰ قاضی چیف جسٹس کے اختلافات اتنے ہو گئے تھے کہ انہوں نے استعفیٰ دینا مناسب سمجھا۔ اب اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک اور جج کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے خلاف بھی ریفرنس آ رہا ہے اور وہ بھی مستعفی ہو جائیں گے، اس طرح کے ثبوت ہے اس ریفرنس میں۔ اور تیسرا سپریم کورٹ کے 2 اور جج صاحبان بھی ہو سکتا ہے ریزائن کر دیں، یہ پکی خبر نہیں ہے لیکن یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن ان سارے ریزائن کو مسلم لیگ نون اپنی فتح قرار دے رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی، جن ججز نے نواز شریف کے خلاف فیصلے دیے تھے، ان وہ جج استعفے دے رہے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، ہماری یہ جیت ہے۔ وہ آخر ایک ایک کر کے جا رہے ہیں، اور یہ سارے عمران خان کے سہولت کار جج ہیں، یہ جا رہے ہیں، اور یہ عدالت میں صفائی ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں، اور مسلم لیگ نون جشن منا رہی ہے اور اس کو اپنی فتح قرار دے رہی ہے، اور کہہ رہی ہے کہ ان کے استعفوں تک بات نہ رکے، ان کا احتساب کیا جائے، ان پر اگر الزامات ہیں تو ان کا احتساب کیا جائے۔ بالکل تحقیقات ہونی چاہیے، احتساب ہونا چاہیے، لیکن اس کا کوئی لینا دینا نہیں نواز شریف صاحب کی سے کہ ان کی وجہ سے جا رہے ہیں یا کوئی اس وجہ سے جا رہے ہیں کہ انہوں نے غلط فیصلے کیے تھے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اور پس منظر ہے، اس کو سیاسی رنگ دے رہی ہے مسلم لیگ نون۔ اور اگر یہ عمران خان کے سہولت کار جج ہیں تو سپریم کورٹ میں بہت سارے ایسے جج بھی ہیں جو نواز شریف صاحب کے سہولت کار جج بھی ہیں۔ اگر یہی پیمانہ رکھا جائے، مثال کے طور پہ حدیبیہ جیسا اوپن اینڈ شٹ کیس بند کیا فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے، کیا ان کو سمجھا جائے کہ وہ نواز شریف صاحب کے سہولت کار جج ہیں؟ تاحیات نااہلی ختم کی فائز عیسیٰ صاحب کے بینچ نے، کیا سمجھا جائے کہ وہ نواز شریف کے سہولت کار جج ہیں؟ اور نواز شریف مسلم لیگی کہا کرتے تھے کہ جسٹس بندیال گھر جائیں گے، فائز عیسیٰ قاضی آئیں گے، تب نواز شریف وطن واپس آئیں گے، تو کیا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ فائز عیسیٰ قاضی صاحب چونکہ سہولت کار تھے نواز شریف صاحب کے، اس لیے نواز شریف انہی کے دور میں آئے؟ اور پھر نواز شریف صاحب کے مسلم لیگی حکومت فیض آباد دھرنے کیس میں سارا فوج پہ ڈال دیا فائز عیسیٰ قاضی صاحب کے فیصلے نے، مسلم لیگی حکومت درمیان سے نکل گئی، تو کیا یہ سمجھا جائے کہ فائز عیسیٰ قاضی سہولت کار جج ہیں مسلم لیگ نون کے؟ اور پھر اس کے علاوہ جسٹس اطہر من اللہ نے مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو ایون فیلڈ میں ان کو ضمانت دی، سزائے معطل کی، جس پر سپریم کورٹ نے 5 اعتراضات لگائے، تو کیا سمجھا جائے کہ اطہر من اللہ سہولت کار جج ہیں نواز شریف کے؟ اور اطہر من اللہ وہی ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کی زندگی کی گارنٹیاں مانگی، تو کیا سمجھا جائے کہ وہی ہیں نواز شریف کے سہولت کار جج ہیں؟ اور اطہر من اللہ صاحب نے فل ڈے سماعتیں کی نواز شریف صاحب کو جب باہر بھجوایا گیا تھا، تو کیا سمجھا جائے وہ سہولت کار جج؟ اور لاہور ہائی کورٹ میں جن ججز نے نواز شریف کا وہ اسٹامپ پیپر بنایا تھا 50 روپے کا، بھائی کی گارنٹی شہباز شریف پر باہر بھجوایا تھا، کیا سمجھا جائے کہ وہ سہولت کار جج ہیں؟ اور جنہوں نے حمزہ شہباز کو گھر کی بیسمنٹ میں چھٹی والے دن انصاف پہنچایا، جنہوں نے شہباز شریف کو ضمانتی مشلکے جمع نہ کروانے کے باوجود ضمانت میں توسیع کی، اور جنہوں نے راتوں کو عدالتیں کھولیں شریفوں کے لیے، جنہوں نے چھٹی والے دن شریفوں کو انصاف پہنچایا، کیا وہ اگر پھر یہ معیار ہے تو پھر تو یہ بھی سارے سہولت کار جج ہوئے نواز شریف یا شریفوں کے؟ تو بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، بہت ساری بتائی جا سکتی ہیں، لیکن بہرحال پتہ چلنا چاہیے کہ مظاہر علی اکبر نقوی کیا واقعی اپنے الزامات کی وجہ سے مستعفی ہو گئے، اور جیسے اعجاز الاحسن پر کوئی ریفرنس آ رہا تھا اس وجہ سے مستعفی ہوئے ہیں، یا
چیف جسٹس کے ساتھ اختلافات کی وجہ سے مستعفی ہوئے. یہ پتہ چلنا چاہیے. پاکستان زندہ باد.